السلام علیکم. شامل فاروقی اکیڈمی کی لائبریری سے جو میں نے کتاب منتخب کی ہے آج تعارف اور تبصرے کے لیے، بہت دلچسپ کتاب، اور اس کا نام ہے سرگزشت آپ بیتی. یہ زید بخاری صاحب کی آپ بیتی ہے. آپ بیتی کیا ہے؟ بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ ریڈیو براڈ کاسٹنگ کی پوری تاریخ ہے، جب ریڈیو اس خطے میں نیا متعارف ہوا. بخاری صاحب آپ بیتی کے آغاز میں لکھتے ہیں کہ سوچتا ہوں کہ اپنے بارے میں سچ لکھوں تو ان لوگوں پر کیا بیتے گی جو اپنی محبت اور شفقت سے کے سبب مجھے خدا جانے کیا کیا سمجھتے تھے، اور اگر دوسروں کے بارے میں صحیح بولوں تو گناہوں کے پچھتارے میں کیا اضافہ نہ ہو جائے گا جو میں اپنے کاندھوں پہ ہر وقت لیے پھرتا ہوں. ڈھونگ رچاؤں اچھا رکھوں تو ضمیر کی ملامت سنوں، سچ بولوں تو دل آزاری کا مجرم گزارا جاؤں، بہتر ہے کہ میں خاموشی رکھوں. بخاری صاحب نے اپنی اس سرگزشت کا جو آغاز کیا ہے وہ اپنے کیریئر کے ساتھ آغاز کیا ہے، اور جب 21 سال کی عمر میں انہوں نے ایک بار اخبار میں اشتہار پڑھا کہ کسی ایسے آدمی کی ضرورت ہے جس کو اردو، انگریزی، فارسی، پشتو سب آتی ہو. تو یہ دل میں ہنسے اور کہیں گے ایسا آدمی تو شاید میں ہی اکیلا ہوں جس کو ساری زبانیں آتی ہوں گی. تو کس کا اشتہار تھا یہ معلوم نہیں تھا، کیونکہ بکس معرفت کی اپلائی کرنا تھا اور انہوں نے بکس کی معرفت اپلائی کر دیا، اور روب ڈالنے کے لیے یہ بھی لکھا کہ اگر میرے بارے میں کوئی ریفرنس چاہیے ہو تو آپ یہ کیجئے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال سے بات کر لیجئے یا مولوی سعید سے بات کر لیجئے. یہ اپلیکیشن دے کے بھول گئے. کچھ عرصے بعد ان کا لاہور جانا ہوا تو ان کے بھائی صاحب جو تھے پطرس بخاری، وہ ناراض ہوئے کہ تم لاہور آئے ہو اور گئے نہیں علامہ اقبال سے ملنے کے لیے، ان سے پوچھے بغیر تم نے حوالہ دی تھی جاب کے لیے. تو ان کو معلوم یہ ہوا کہ ان کی انویسٹیگیشن ہو چکی تھی. خیر گئے، علامہ صاحب سے معذرت کی، اور کچھ عرصے بعد ایک انگریز کرنل کوئی تھا، اس کا ایک خط آیا انٹرویو کے لیے کہ آپ شملہ آ جائیے، اور معلوم ہوا کہ ممبر بورڈ آف ایگزامنر کی وہ پوسٹ تھی جس پر اس سے پہلے بہت کافی لوگ جاب کر چکے تھے، بڑے بڑے علماء. تو گھبرا گئے ان کے نام سنتے کہ کیا میں ان کی جانشینی کروں گا. خیر کرنل کی دعوت، فوجی ٹرین کا پاس، آپ بڑی خوشی خوشی ایک ہیٹ پہن کے انگریزوں کا روپ دھار کے چل پڑے. اور لیکن ساتھ میں جب راستے میں ان کا بیروں نے مذاق اڑایا تو پھر ان کو اپنی ساری انگریزی وہیں بھول گئی اور ہیڈ اٹھا کے بند کر دیا. اب پھر اس کے بعد بخاری صاحب ذکر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس خطے میں ریڈیو انٹروڈیوس ہوا. ریڈیو جب انٹروڈیوس ہوا تو پہلی بار اسے کوئی پرائیویٹ پارٹی لے کر آئی تھی، اور اس پرائیویٹ پارٹی نے ریڈیو اسٹیشن سے بجلی لگایا تھا تاکہ وہ ریڈیو سیٹ بیچ سکے. لیکن ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد اس ریڈیو اسٹیشن میں جس کے تمام انگریز حکام تھے، ایک عجیب سا ماحول بن گیا. اب ریڈیو والے تو دیکھیے ان کو معاوضہ دیتے تھے فنکاروں کو زمانے میں 30 روپے 50 روپے کا، لیکن وہ نوابین اور وہ بمبئی کے سیٹ وہ پھر اپنی داشتاؤں کو بھیجتے تھے کہ جناب یہ ہماری داشتہ سے آپ گانا گوائیے، 1000 روپے معاوضہ ہوگا، ہم بھیجیں گے اس کو معاوضہ، آپ اپنے ہاتھ سے دے دیجیے گا. تو دوسرے سیٹ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا جی میں بھی اپنی داشتہ کو بھیجوں گا، 1500 کا معاوضہ ہوگا. اچھا یہ اپنی جگہ پہ، اور رات کو پھر بعد میں وہاں پہ جو اس قسم کے ماحول ہوتا ہے جب محفلیں جمنے لگی تو وہ ریڈیو کے مالکان جو تھے وہ شریف لوگ تھے، ان کا بھی ہم کے چکر پھنس گئے کہ یہاں پہ تو شراب کی محفلیں ہو رہی ہیں، یہاں پہ گانے بجانے ہو رہے ہیں. تو چنانچہ انہوں نے ریڈیو بند کر دیا. جب ریڈیو بند کیا تو وہ ریڈیو کے جو ملازمین تھے، جو انگریز تھے، وہ گئے پھر حکومت برطانیہ کے پاس کہ اس خطے میں ریڈیو کی کتنی ضرورت ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے منظوری لی کہ اب حکومت برطانیہ خود یہاں پہ ریڈیو اسٹیشن لگائے. تو کسی نے ان کا حوالہ دے دیا بخاری صاحب کا، جو فیلڈن کو، جو کہ یہاں پہ بھرتی کر رہا تھا. تو بخاری صاحب نے کہا کہ سرکاری نوکری، وہ بھی فوج کی، وہ میں چھوڑ کے ریڈیو کی نوکری کروں گا. تو سمجھانے والے نے سمجھایا کہ بھائی یہ بھی سرکاری نوکری ہے اور ایک نئی چیز آ رہی ہے. پھر ان کا فیلڈن سے انٹرویو کرایا گیا اور یہاں پر جا کر ان کو پھر جاب ملی. اچھا جب جاب ملی اور جو ریڈیو میں گئے پہلے دن اپنی ملازمت کے لیے، تو اس کا ایک بڑا دلچسپ احوال بیان کرتے ہیں. میں فوجی دفتر کا ملازم، مجھے کیا معلوم کہ ریڈیو کے نازک اندام خوشخرام لوگوں کے سامنے کیا وتیرہ اختیار کرنا ہے، ان کے حضور کس لباس میں پیش ہونا ہے. چنانچہ میں پہاڑی قسم کا بوٹ، گہرے خاکی رنگ کی پتلون، دبیس پٹی کا شکاری کوٹ، آسینوں پہ چڑھا ہوا چمڑا اور بغل میں ڈنڈا لیے وہاں پہنچا. اور اس طریقے سے کہ میرے آزو بازو مہاراجہ پٹیالہ کے 2 کتے بھی تھے جن کو میں اپنے ساتھ لے کر لیفٹ رائٹ کرتا ہوا وہاں ریڈیو اسٹیشن پہنچا.
جب میں ریڈیو پہنچا تو مجھے جب اس حلیے میں دیکھا تو اسرار الحق مجاز صاحب اور آغا اشرف وہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ آغا ہینگ بیچنے آیا ہے. فیلڈن نے کہا لگتا ہے تم ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے آئے ہو. تو بخاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی میں ریڈیو کو ماؤنٹ ایوریسٹ سے بلند سمجھتا ہوں. اس کے بعد پھر درزی کو بلایا گیا, ان کے لیے ٹھنڈے سوٹ سلوائے گئے اور یوں وہ ایک اس خلیے میں آئے جس خلیے میں ریڈیو والوں کو ہونا چاہیے تھا, ورنہ وہ بالکل فوجی ریکروٹوں کی طرح لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے پہنچے تھے. فوجی کا بیک گراؤنڈ تھا. اچھا, ریڈیو کو پروموٹ کرنے کے لیے کافی کام کیا انہوں نے, ہر لحاظ سے کام کیا, کیونکہ بالکل نئی چیز تھی, لوگوں کو پتا نہیں تھا, اور اس میں بڑے بڑے ان کے ساتھ لطائف بھی ہوئے. مثلا ایک بار بتاتے ہیں کہ ریڈیو کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ ایک گاڑی میں بیٹھ کر کے جس کے اندر وہ بیٹھے تھے اور باہر ان کا انگریز افسر نکلا اور ایک ریڈیو سیٹ رکھا گیا اور انگریز نے پھر ریڈیو کی افادیت پہ تقریر کرنی شروع کی. یہ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ریڈیو چلا رہے تھے, اوپر لاؤڈ اسپیکر باہر لگا ہوا تھا, اور بالآخر جب اس کے باہر نکلے تو پھر کسی دیہاتی نے آواز دے کے کہا کہ یو بولت تھا. بخاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ نہیں بھائی میں نہیں بول رہا تھا, ریڈیو تھا, دیکھو میں بھی اندر جا کے ریڈیو بجاتا ہوں. اب جب اندر گئے ریڈیو بجا رہے تو معلوم ہے کہ 10 بج گئے اور آل انڈیا ریڈیو کی نشریات اس وقت ختم ہو گئی ہیں. تو جس انداز سے پھر وہاں سے نکلے وہ اس کتاب میں پڑھنے والی چیز ہے. انہوں نے کوئی موقع چھوڑا نہیں ہے ریڈیو کو پروموٹ کرنے کے لیے. پرنس کریم افا خان آئے تو ان سے ہم نے باقاعدہ تقریر کروائی. ان کو معلوم تھا کہ ان کی اور کتنے ان کے لوگ ان کے فالوور ہیں, تو انہوں نے باقاعدہ ان سے تقریر کروائی بین الاقوامی مذاہب کے اوپر, ان میں ہم آہنگی کے اوپر. یہ تو جب وہ تقریر کی انہوں نے ختم ہو گئی تقریر تو اس بعد انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ایک چھوٹا سا پیغام اور بھی دے دیے ریڈیو کی طرف سے, اور وہ پیغام یہ تھا کہ آغانیوں کے نام کے آپ لوگ زیادہ تعداد میں ریڈیو خریدیں. تو چنانچہ کہنے لگے کہ اس وقت تک وہاں پہ 18,000 ریڈیو تھے اور آغا صاحب کے اعلان کرتے ہی وہ ایک ریڈیو کی تعداد وہ 51,000 سے بڑھ گئی تھی. ایک دن میں اتنے ریڈیو کے بہت محنت کی انہوں نے, بہت محنت کی, اور بڑے بڑے لطیفے ان کے ساتھ ہوئے. اچھا, ایک لطیفہ بڑا دلچسپ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے دہلی میں ریڈیو کا آغاز کیا تو ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے ہی ہم ریڈیو کا آغاز کریں گے وہاں تو لائنیں لگ جائیں گی باہر, گانے والیوں کی, سازندوں کی, موسیقاروں کی اور ڈھولکیوں والوں کی, جو بھی تھے. لیکن جب کام شروع ہوا تو معلوم ہوا آڈیشن دینے کے لیے کوئی پہنچا ہی نہیں, اور بڑے پریشان ہوئے. پیغام بھجوایا کہ آئیے ریڈیو شروع ہو رہا ہے, آپ آ کے آڈیشن دیجیے. تو وہاں کے ٹھسے دار طوائفوں نے کہا کہ ہم آئیں گے آڈیشن دینے کے لیے تمہارا, تم آؤ ہمارے کوٹھے کے اوپر, اگر مجرا کرانا ہے پہلے ہمارا گانا سنو, استاد کو سائی دو, پھر اگر بات طے ہو گئی تو بتا دینا کس دن کس وقت آنا ہے, ہم ڈولی بیٹھ کر چلے آئیں گے. ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, فنکاروں کی تلاش تھی. تو چنانچہ ایک آدھ ساتھیوں کو لیا, ایک بڑی طویل داستان ہے کہ راستے میں گاڑی کیسے خراب ہوئی, کس طریقے سے رات کو پہنچے, اور جب پہنچے تو پورا کوٹھے میں سب پڑے سو رہے تھے. اختری بھائی بھی سو رہی تھی کیونکہ انتظار کرتے کرتے وہ بیچارے سب تھک کے سو گئے تھے. ایک موٹے سے آدمی نے دبلی پتلی اختری بھائی کو لات مار کے جگایا, وہ سنبھل کے بیٹھی اور پھر بات چیت شروع ہوئی. کسی ٹھوکا والا بخاری صاحب کو جناب ان کو تھوڑا سا 2 روپے, جب یہ پان کی گلوڑی دے رہی ہیں تو آپ نے تشریح بھی رکھنے ہیں. ان کی جیب میں 10 روپے تھے, انہوں نے 10 روپے دے دیے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کوٹھے کا دستور یہ کہ بقایا واپس ہی ملتا ہے. پھر اختری بھائی بھی ان کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی ایک اور کسی کے پاس, درگا کے پاس, کہ آپ اس سے بھی بات کر لیجئے, اور وہاں بھی ان کو 2 روپے دینے پڑے. تو ٹوٹل 12 روپے خرچہ ہوا. گانا سنا اور ان کو معلوم ہو گیا کہ ہاں ان سے ہم گانا ریڈیو پہ گوا سکتے ہیں. یہاں تک تو بات ٹھیک ٹھاک تھی. مزیدار قصہ یہ ہوا کہ یہ جنہوں نے 12 روپے دیے تھے طوائف کے کوٹھے کے اوپر پان کے تشدیر رکھ کے, اگلے دن انہوں نے ری انویسٹمنٹ کے اپلائی کیا, سرکاری ملازم تھے, کہ جی 10 روپے اختری بھائی کے کوٹھے پر دیے اور 2 روپے درگا کے کوٹھے پر دیے. وہ بات پھر ایسی پھیلی کہ نہ صرف یہ کہ ریڈیو پہ مشہور ہوئی بلکہ ریڈیو سے ان کے حلقے مشہور ہوئی, اور حد یہ ہوئی کہ ایک اخبار نے بھی چھاپ دیا کہ بخاری صاحب طوائفوں کو پیسے دینے کے لیے سرکار سے پیسے نکلواتے ہیں. ان کی بیگم کا پیغام آیا کہ میں بچوں کو لے کے پشاور جا رہی ہوں. سمجھ گئے, روکنا چاہا, نہیں رکے, وہ پہنچ گئی. اور گئی کہاں, ظاہر ہے وہ بخاری صاحب کے والد صاحب کے پاس گئے اور جا کے ان کو بیٹے کے سارے کرتوت سنائے. وہاں ایک ہنگامہ مچ گیا. بخاری صاحب کسی روز سے گئے پھر چھٹی لے کے پشاور, لیکن باپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی جو ان کی رپورٹ پہنچی تھی باپ تک. یہ پھر بیوی کو سمجھایا, اپنی بہن کو سمجھایا, اپنی بھابھی کو سمجھایا کہ بھئی مسئلہ تھا کیا. تو بڑی مشکل سے جا کے انہوں نے
ان کے والد صاحب کو راضی کیا کہ اس میں بخاری کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ وہاں کا دستور تھا۔ چھوٹے چھوٹے قصے ہیں، مثلا لکھا کہ ایک بار وہاں پہ استاد بندو آئے اور ان کے یہاں قیام تھا، تو ان کی بڑی خواہش تھی چانڈو کی، اور چانڈو ملتی نہیں تھی بمبئی کے اندر یہ، تو لیکن باہر ان کا ایک کوئی اسسٹنٹ تھا جس نے آگے رہی کیا اور وہ ان کو چانڈو سپلائی کی گئی۔ ایک دن ان کا وہ آدمی آیا اور آنے کے بعد اس نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ بندو خان از ویری بیڈ مین، ویری بیڈ مین۔ یہ بھی پریشان ہو گئے، کہنے کیا ہوا؟ کہنے وہ کمرے میں ایک عورت لے کر آ گیا ہے۔ بخاری صاحب پریشان میں کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ بڑی میاں کو سوجا کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں گیا استاد کے کمرے کے پاس، سنا تو اندر سے استاد کی آوازیں آ رہی تھی، آ جا رہی میرے پاس آ کے سو جا، ارے میرے پاس آ کے لیٹ، ارے پھر مجھ سے نیچے سرک گئی ہے، ارے اوپر تو آ۔ تو بخاری صاحب نے کہا کہ میں نے پریشانی کے عالم دروازہ کھولا، لائٹ کھولی تو معلوم یہ ہوا کہ استاد جو تھے وہ گہری نیند سو رہے تھے اور جو ساتھ میں سلا رہے تھے وہ ان کی سارنگی تھی۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے بڑے دلچسپ آپ کو قصے سننے کو ملیں گے۔ مثلا بتانے لگے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ وائس رائے صاحب آ گئے ریڈیو کا معائنہ کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے بہت ہی ہٹو بچو لینا دینا انتظام، وائس رائے آ رہا، مذاق تو نہیں ہے۔ تو بخاری صاحب نے یہ انتظام یہ کیا کہ تمام کمروں میں اس مائکرو فون لگوا دیے اور کہا اپنے اسٹاف سے کہ جب وائس رائے صاحب جس جس کمرے سے گزریں گے تم نے وہاں کی آوازیں ضرور ریکارڈ کرنی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور انہوں نے کہا یہ کہ جب ہم آخر میں کنٹرول روم میں آئیں گے تو جب کنٹرول روم میں جیسے انٹر ہوں گے تو تم نے ساری ریکارڈنگ بنا کے سنانی ہے تاکہ وائس رائے صاحب متاثر ہو کہ ہم لوگ کتنا اسپیڈی کام کرتے ہیں، ابھی بولا اور ابھی ریکارڈ تیار۔ یہاں تک سب کچھ صحیح چل رہا تھا، وہ آخری کمرے میں گئے تو اتفاق سے کسی صاحب نے کوئی لطیفہ سنا دیا اور بڑے زور کا قہقہ پڑا۔ وائس رائے صاحب بولے کہ ہاں اس پر مجھے بھی ایک لطیفہ یاد آیا۔ وائس رائے صاحب نے ایک انتہائی فوش لطیفہ سنا دیا۔ بخاری صاحب کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، معلوم تھا کہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ چاہا کہ جا کے انجینئر سے کہوں کہ بھائی یہ والا لطیفہ ریکارڈ نہیں کرنا ہے، مگر موقع تھا نہیں۔ خیر وہاں سے نکل کے جب کنٹرول روم میں پہنچے تو انجینئر کو انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا کہ بجانا نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا کہ ریکارڈ نہیں بجانا تو وہ سمجھا کہ کہہ رہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ اس نے فل اسپیڈ وہ ریکارڈ بجا دیا جس میں وائس رائے صاحب کی آواز گونج رہی تھی اور وہ بہت ہی فوش لطیفہ بیان کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ اس بار لطیفے پہ کوئی نہیں ہنسا، ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ ایسے بہت سارے قصے آپ پڑھتے ہیں آپ کو مزہ آئے گا۔ مثلا یہ کہ جارج پنجم کے انتقال کے اوپر طے یہ ہوا کہ ریڈیو سے سوائے اس کے کہ خبریں ہوں اور مغربی ایسی موسیقی جو کہ ماتمی موسیقی نشر کی جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک کمرے میں اناؤنسر صاحب بیٹھ گئے اور تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد وہ کچھ خبریں دے رہے تھے اور پھر میوزک روم کے اندر وہ مائک کو کنورٹ کیا تھا اور وہاں سے وہ مغربی دھن بجنے لگتی تھی اور یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ پھر بتانے لگے کہ ایک بار اناؤنسر نے آ کے کہا حضور معظم نے انتقال سے 5 منٹ پہلے فرمایا۔ یہ کہہ کر انہوں نے موسیقی کے کمرے میں مائکرو فون کی گھنٹی کر دی اور وہاں کوئی دوسرے استاد اپنی ہتھوڑی تلاش کر رہے تھے تنبورے کے لیے، تو انہوں نے جملہ مکمل کیا کہ میری ہتھوڑی کون حرامزادہ لے گیا ہے۔ چنانچہ پوری دنیا میں جو نشر ہوا وہ یہ ہوا کہ جارج پنجم نے انتقال سے 5 منٹ پہلے فرمایا کہ میری ہتھوڑی کون حرامزادہ لے گیا ہے۔ خیر اس دور کی بڑی اچھی اچھی روایتیں تھی، اچھے لوگ تھے۔ ایک بار ان کو معلوم ہوا کہ داغ کی برسی آنے والی ہے، تو چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ داغ کی برسی کے اوپر ایک مشاعرے کا اہتمام کیا اور گئے ان کے شاگرد حضرت ساحل کے پاس اور کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ کیوں نہ ہم داغ کی برسی بھی کو آل انڈیا مشاعرہ کریں، تو آپ بتائیے کون سے اچھے شعراء ہیں۔ انہوں نے جب فیس لکھوائی تو اس میں حضرت بے خود کا بھی نام تھا۔ اچھا یہ بخاری صاحب اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ جس مشاعرے میں سائل ہو وہاں بے خود نہیں جاتے اور جہاں بے خود ہو وہاں سائل نہیں جاتے، تو وہ نام دیکھ کے حیران ہوئے۔ انہوں نے ساحل سے پوچھا کہ کیا بے خود صاحب آ جائیں گے؟ ساحل صاحب نے کہا اگر بے خود نہیں آئے گا تو مشاعرہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کے بخاری صاحب بہت خوش ہوئے، جا کے بے خود صاحب کو سارا ماجرا بیان کیا اور بے خود صاحب نے کہا کہ یہ میرے استاد کا اعجاز ہے کہ اس نے 2 بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملا دیا۔ اور پھر وہ جو مشاعرہ ہوا وہ آل انڈیا ریڈیو کا نصبی کے پہلا مشاعرہ تھا، بلکہ یادگار ترین مشاعروں میں سے ایک تھا۔
اب اتنی بڑی کتاب، آپ یقین کریں آپ اس کتاب کو اس ہاتھ میں لیں گے اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، اتنی دلچسپ کتاب ہے، چھوٹے چھوٹے قصے ہیں. مثلا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بخاری صاحب بھی ریڈیو میں ملازم تھے اور ان کے بھائی بھی ملازم تھے دونوں، اور ایک بھائی اسٹیشن ڈائریکٹر تھا تو دوسرا اسسٹنٹ اسٹیشن ڈائریکٹر. چنانچہ دیوان سنگھ مفتون نے پھپتی کسی کہ یہ آل انڈیا ریڈیو نہیں، یہ تو بخاری برادرز کارپوریشن ہے. تو اتنے قصے ہیں کہ میں مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن میری ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو وقت ملے تو آپ ایک سرگزشت ضرور پڑھیے. بہت دلچسپ کتاب ہے، بہت دلچسپ کتاب ہے. جو میں نے کہا کہ آپ اس کو اٹھائیں گے تو آپ سے رکھی نہیں جائے گی. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ہفتے کسی نئی اور کتاب کے ساتھ. اللہ حافظ.